کمال کے ہوتے ہیں وہ لوگ جو سینے سے لگ کر سیدھا دل پر وار کرتے ہیں۔ دشمن کی تلوار سے زیادہ کسی اپنے کی مسکراہٹ میں چھپا ہوا خنجر انسان کو اندر سے مار دیتا ہے۔ ہم نے جنہیں اپنے دکھوں کا مرہم سمجھا، حقیقت میں وہی ہمارے زخموں پر نمک چھڑکنے کے ہنرمند نکلے۔ انسان کبھی کھلے دشمنوں کے وار سے نہیں ٹوٹتا، وہ ہمیشہ اپنوں کی منافقت اور دھوکے سے بکھر جاتا ہے۔ جب پیٹھ میں خنجر اپنوں ہی نے گھونپا ہو تو غداروں سے گلہ کرنا توہین درد ہے۔ انسان کا سب سے خطرناک دشمن وہ ہے جو دوست کے روپ میں اس کے رازوں کا امین بنا بیٹھا ہو۔ کچھ درد ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو رلاتے نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیتے ہیں۔ ہم ان لوگوں سے ہار گئے جنہیں ہم نے اپنی جیت سے زیادہ عزیز رکھا تھا۔ اعتبار کی موت انسان کی اپنی موت سے زیادہ اذیت ناک اور طویل ہوتی ہے۔ تم ان کی منافقت پر حیران، ارے ہم نے تو ان آنکھوں کو رنگ بدلتے دیکھا ہے جن پر ہمیں اندھا یقین تھا۔ جب بھروسہ ٹوٹتا ہے تو انسان دشمن سے نہیں بلکہ اپنی ہی ذات سے نفرت کرنے لگتا ہے۔ زہر کا ذائقہ تو یوں ہی بدنام ہے، اصل کڑواہٹ تو ان رشتوں میں ہے جو وقت پڑنے پر بے نقاب ہوتے ہیں۔ سب سے گہرا گھاؤ وہ ہوتا ہے جو اس ہاتھ سے لگے جسے ہم نے چوم کر اپنے ماتھے پر سجایا۔ انسان کی تباہی اس دن شروع ہوتی ہے جب وہ آستین کے سانپوں کو اپنا ہمدرد سمجھ لیتا ہے۔ دشمن کا سب سے پہلا اور گہرا اصول یہ ہے کہ کبھی اپنے جذبات کو دشمن پر ظاہر نہ ہونے دو۔ اندھیرے میں وار کرنے والے دشمن کو ذلیل کرنے کا سب سے پہلا طریقہ تمہاری گہری اور پر اسرار خاموشی ہے۔ نفسیات کہتی ہے کہ تمہاری خاموشی دشمن کے دماغ پر وہ ہتھوڑا بن کر برستی ہے جس کی آواز نہیں ہوتی مگر درد شدید ہوتا ہے۔ جب تم دشمن کے وار پر کوئی رد عمل نہیں دیتے تو وہ اپنے ہی بچھائے ہوئے جال میں الجھ کر پاگل ہونے لگتا ہے۔ خاموشی وہ واحد زہر ہے جو تم دشمن کو پلاتے ہو اور وہ گھونٹ گھونٹ کر کے اپنی موت آپ مرتا ہے۔ کبھی بھی دشمن کو یہ محسوس نہ ہونے دو کہ اس کے الفاظ یا عمل نے تمہیں تکلیف دی ہے۔ تمہاری بے حسی اور لاپرواہی دشمن کے لیے سب سے بڑی نفسیاتی سزا ہے۔ جو شخص تمہیں غصہ دلانے میں کامیاب ہو جاتا ہے وہ دراصل تم پر قابو پا لیتا ہے۔ اپنے چہرے پر ہمیشہ ایک ایسی پر اسرار مسکراہٹ سجا لو جسے دیکھ کر دشمن خوف میں مبتلا ہو جائے۔ دشمن کو نظر انداز کرنا کوئی کمزوری نہیں بلکہ یہ ڈارک سائیکالوجی کا وہ ہتھیار ہے جو سامنے والے کا وجود مٹا دیتا ہے۔ جب دشمن تمہیں گرانے کی کوشش کرے اور تم مسکرا کر آگے بڑھ جاؤ تو وہ وہیں پر اپنی موت آپ مر جاتا ہے۔ جو تمہاری خاموشی کا مطلب نہیں سمجھ سکتا اسے اپنے الفاظ کی وضاحت دے کر خود کو حقیر مت کرو۔ انسان کا وقار اس میں ہے کہ وہ ان کتوں سے الجھنے کے بجائے اپنا راستہ بدل لے جو اسے کاٹنے کے لیے بھونک رہے۔ دشمن کو یہ سوچنے پر مجبور کر دو کہ تم نے اسے اس حد تک گرا دیا ہے کہ وہ تمہاری نفرت کے بھی قابل نہیں رہا۔ خاموشی وہ قید خانہ ہے جس میں تم اپنے دشمن کو ڈال کر ساری زندگی کے لیے تنہا کر دیتے ہو۔ اپنے دشمن کو ذلیل کرنے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کی موجودگی کو اپنے دماغ سے بالکل مٹا دو۔ جب تم دشمن کو یہ باور کروا دیتے ہو
کہ اس کا ہونا یا نہ ہونا تمہارے لیے برابر ہے تو وہ اپنی ہی نظروں میں گر جاتا ہے۔ کسی کو مکمل طور پر فراموش کر دینا اس کے غرور پر سب سے بڑا نفسیاتی تماچا ہے۔ دشمن کے وار کا جواب اگر تم گالی سے دو گے تو تم اس کے معیار پر گر جاؤ گے، اور یہی وہ چاہتا ہے۔ اصل انتقام یہ نہیں کہ تم دشمن کی گردن کاٹ دو، اصل انتقام یہ ہے کہ تم خود کو اس سے 1000 گنا بہتر بنا لو۔ جب تمہاری کامیابی کا شور دشمن کے کانوں میں گونجتا ہے تو وہ اندر ہی اندر جل کر راکھ ہونے لگتا ہے۔ دشمن کو کبھی اپنے منصوبے مت بتاؤ، اسے صرف اپنی کامیابی کا نتیجہ دکھا کر حیرت کے صدمے میں ڈال دو۔ تمہاری جیت کا ایک ایک لمحہ دشمن کے سینے پر چلنے والی وہ آری ہے جس کا درد وہ کسی سے بیان نہیں کر سکتا۔ جب دشمن تمہیں روتا ہوا دیکھنا چاہے اور تم زندگی کے ہر میدان میں عروج پاؤ تو وہ خون کے آنسو روتا ہے۔ جو تمہیں خاک میں ملانے کا خواب دیکھتے ہیں انہیں آسمان کی بلندیوں پر اڑ کر دکھاؤ۔ ڈارک سائیکالوجی کا ایک اصول یہ بھی ہے کہ دشمن کے سامنے ہمیشہ خوش رہو، تمہاری خوشی اسے اندر سے کھوکھلا کر دے گی۔ جب تم دشمن کی سازشوں کے باوجود ترقی کی منازل طے کرتے ہو تو اس کی راتوں کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں۔ دشمن کو برباد کرنے کے لیے اپنے ہاتھوں کو گندا مت کرو، صرف اپنے ارادوں کو فولاد بنا لو۔ تم جتنے زیادہ پرسکون رہو گے تمہارا دشمن اتنا ہی زیادہ غلطیاں کرنے پر مجبور ہوگا۔ تمہاری نظر اندازی دشمن کو اس حد تک ذہنی اذیت میں مبتلا کر دیتی ہے کہ وہ اپنی ہی ذات پر شک کرنے لگتا ہے۔ جب تم دشمن کے وار کو اپنی طاقت بنا لیتے ہو تو وہ لاشعوری طور پر تم سے ڈرنے لگتا ہے۔ جو دشمن تمہاری کمزوری جاننے کا دعویٰ کرتا ہے تم اس کی اسی سوچ کو اس کا سب سے بڑا دھوکہ بنا دو۔ تم اپنی ذات کو ایک ایسا راز بنا لو جسے جتنا دشمن سلجھانے کی کوشش کرے اتنا ہی الجھتا چلا جائے۔ اگر آپ زندگی کی ان گہری حقیقتوں، ڈارک سائیکالوجی اور اسلامی بصیرت کے اس خوبصورت سفر میں ہمیشہ ہمارے ساتھ جڑے رہنا چاہتے ہیں تو ابھی نوروی وائس کو سبسکرائب کر کے ہماری اس پیاری سی فیملی کا حصہ ضرور بن جائیں، اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا اور خاص طور پر اپنے ذہنی سکون کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں ایک اور پیاری سی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔